السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شیخ چلی. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اینڈ آئی ایم ناٹ اونلی شیخ چلی, آئی ایم آلسو چلنگ. یو آر چلنگ. ماشاء اللہ آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے یہ سوال کرنے کی؟ ویسے میں اپنا ایک فیڈ بیک دے رہا ہوں. کیوں ایسی باتیں خواتین کو کہتے ہیں شیخ صاحب, آج تک کسی نے نہیں آپ کو سمجھایا. آپ میری نظر سے دیکھیں تو یعنی میں یس ذرا سوچئے, کیا فضول بات کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کو سوچئے. دیکھیں ماشاءاللہ یہ کہہ رہا تھا اتنے خوبصورت آپ لگ رہے ہیں. آپ ایک جوتا لٹکا لیں یہاں پر, جیسے آپ نے یہ پیچھے لٹکا رکھا. یہ دیکھا آپ نے؟ یہ جوتا نہیں ہے, یہ دم ہے ان کی. بچے میں ادھر آپ کے پاپا کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں. یہ اس کو دم چھلا ہی کہتے ہیں, غلط نہیں کہہ رہا وہ. اس کو پھندنا کہتے ہیں, دم چھلا کہتے ہیں. اس میں شیخ صاحب مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ دونوں الفاظ ایسے ہیں جن کو مائنڈ کرنے والی چیز ہے. پنجابی میں پھمن کہتے ہیں. مان جاؤ نہیں تو انہوں نے پشتو بھی تھا. بڑا خوبصورت لفظ ہے. بڑی مہربانی ہے آپ کی, میں سمجھ گیا. کچھ اور بھی بتاؤ. نہیں آپ کا بہت مہربانی, شکریہ بھائی جان. بات سنیں, چھوڑیں کوئی اور. عربی میں اس کو بات سن رہے آپ. دیکھیں یہ سٹائل ہوتا ہے جی, اسے کہتے ہیں نوابزادہ نصر اللہ کیت. نوابزادہ نصر اللہ خان اس ملک کے چند انتہائی معتبر سیاستدانوں میں سے ایک تھے اور بہت خوبصورت شاعر بھی تھے, سیاستدان بھی تھے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی, وہ بلدیاتی انتخابات ویسے ہی موقوف ہو گئے. بات نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی ہو رہی تھی, اب ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے. نہیں آپ چاہ رہے تھے نا, اتنے اچھے آدمی ہیں, دیکھیں اوپر چلے گئے ہیں. ملنا چاہتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب میں تے گل دس دیو. آئے نصیرف لے دیو. ماسٹر تجھے مسئلہ کیا ہے مجھے بتا, تیری صحت کا پرابلم کیا ہے؟ یار ایک منٹ, میں گردے پہ ہاتھ رکھتا ہوں, آپ بولو. اچھا شیخ صاحب, اپنی پرسنل لائف میں تو آپ تنہا تھے ہی, بلکہ آپ کو دیکھ کے احمد فراز کی کتاب تنہا تنہا یاد آتی ہے. کیوں یاد آتی ہے؟ آپ کو تنہا دیکھ کر مجھے تو بلکہ افسوس ہوتا ہے, جتنے آپ خوشگوار آدمی ہیں آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے تھا. اسی لیے میں امریکہ کے خلاف ہوں. امریکہ کا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ ڈاکٹر کدھر کا ہے؟ کدھر کا ہے مجھے بتائیں. کھٹمنڈو کا ہے. میری بات سنیں, یہ نہ ہوتا ڈاکٹر کو یہاں کا کوئی بندہ ہوتا. اور جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ میں اپنی پرسنل لائف میں تنہا ہوں, تو آفتاب صاحب میں پروفیشنل لائف میں بھی تنہا ہوں. ہاں جی بالکل, لگتا ہے جیسے شنٹنگ انجن ہوتا ہے نا, ایک انجن وہ اکیلا پھر رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی ٹرین نہیں ہوتی, وہ صرف شنٹنگ کر رہا ہوتا ہے. ویسے وہ فائدہ کوئی نہیں, تیل ہی کھپا رہا ہوتا ہے. وہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے, ٹریکس کو چیک کر رہا ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں جی, آپ کو یہ پتا ہے ٹوٹل ہمارے پاس شنٹنگ انجن کتنے ہیں؟ شنٹنگ انجن پتا ہے؟ نہیں پتا مجھے. آپ کو یہ پتا ہے ہمارے پاس ٹوٹل بوگیاں کتنی ہیں؟ نہیں پتا. کتنی ریلوے لائنیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ جانتے ہیں؟ نہیں. کتنے ارب کی ریلوے زمینیں ہماری ان کے اوپر قبضہ ہوا ہے پتا ہے آپ کو؟ نہیں. تو آپ نے کیا کیا قبضہ چھڑانے میں؟ یہ ایک الگ بات ہے. اگر اس کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ایک سیپریٹ پروگرام دیں آپ. ہم جیو والے آپ کو ایک سیپریٹ پروگرام میں عنقریب بلائیں گے. میں فہیم صدیقی سے ریکویسٹ کروں گا جیو FIR میں انہیں بلائیں. یہ فہیم صدیقی کیا شنٹنگ انجن سے آپ کو یاد آیا؟ نہیں FIR سے یاد آیا کہ ریلوے کی اربوں ڈالرز کی زمین جس پر قابض ہیں لوگ, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو وہ سعد رفیق کے ساتھ کریں نا جی. سعد رفیق تو آج ریلوے کا وزیر ہے, پہلے آپ نے کیا کیا, مشرف کے دوستوں نے کیا کیا, بہت سارے جرنیل آپ کے عہدے پہ فائز رہے, کوئی چیئرمین رہا, کوئی وزیر رہا. میں ایک سمپل جواب دوں. ہاں جی, میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں. بات کو ختم کریں. آپ نے کہا تھا ریلوے کی بات کرنی ہے تو ایک سیپریٹ پروگرام. چلیں آئیں سیپریٹ پروگرام میں تشریف. میرا آپ بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں آفتاب صاحب, ایک خچ میں لازمی مارتا ہوں. انڈرسٹوڈ ہے. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. وٹ واز دا مین ڈفرنس بٹوین می اینڈ امریکہ؟ واہ, وٹ واز دا مین ڈفرنس؟ ٹیل می. واہ شیخ صاحب, آج تے انگریزیاں لگیاں نے. شیخ صاحب نمکول پیو کچھ. ماسٹر جی behave yourself, you are about to die. You have a few seconds in this world. آپ انگریزی کیوں بولتے چلے جا رہے ہیں شیخ صاحب, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ I am an international leader and sitting on an international platform.
Now I am going to address Mr. Obama. ہائے انگریزی بول کے کن پہ متاثر کر دے ہو؟ صادق تجھ سے بڑا جاہل آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا. جی میں شیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ کینیڈا جانے کے لیے جہاز میں بیٹھے اور ان کو دوبارہ اتار لیا گیا تو ان کا کیسا لگا؟ میڈم کینیڈا جانے کے لیے بندہ جہاز ہی پہ بیٹھتا ہے اور سائیکل پہ بیٹھتا ہے. نہیں لیکن آپ کو تو اتار دیا تھا تو آپ پھر نہیں نہ جا سکے. لمک کے آئے تھے پھر. یار یہ لمک کے آنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جی یہ جس طرح ٹارزن نہیں لمک کے درخت کے ساتھ سے چھال مارتا تھا. جی شیخ صاحب رمضان کا مہینہ ہے اور عید بھی آنے والی ہے تو آپ نے عوام کے لیے کیا اقدامات سر انجام دیے ہیں؟ یہ سٹار لگایا نا میں نے. صاحب کوئی رمضان کا مہینہ کچھ صدقہ زکات چاہیے. تو دیکھیں یہ صدقوں کی بات کر رہے ہیں زکات کی بات کر رہے ہیں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جی. صدقہ زکات کی تو وہ ایک سیریس سوال تھا. غلط گل ہے. صدقہ زکات کی گل کرتے کہنے دیتا تھوڑے جو کس نے دیتا؟ صدقہ زکات تو نہیں, میرے دادا ابو کا پرانا سوٹ ہے وہ دے دوں. آ گیا نا اپنی اوقات پہ. دے یہ تو کچھ نہیں, میں تیری دادی کا سوٹ لینے کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں وہ دادی کا سوٹ پہن کے کدھر موت کے کنویں میں گھومو گے. میں ریما کو دوں گا. وہ کسی بزرگ کا سوٹ ہے, دادی کا سوٹ ہے. ہاں تو ریما تیسری کلاس میں پڑھ رہی ہے. جی شیخ صاحب آپ ہر وقت سگار کیوں ہاتھ میں پکڑتے ہیں؟ کیا آپ کسی کی جدائی میں پیتے ہیں؟ جی شیخ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ابھی تک شیخ چلی کی طرح خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے مختلف پروگرامز میں تو شاید ابھی دوبارہ آپ کوئی وزیر بن جائیں گے یا صحیح پریکٹیکل پالیٹکس میں ان ہو جائیں گے. میں ابھی پالیٹکس نہیں کر رہا. نہیں یہ پریکٹیکل پالیٹکس تو نہیں, یہ یہ تو خیالی سی پالیٹکس ہے. روز میں ٹاک شوز میں آ کے بریک ڈانس کر کے دکھا رہا ہوں لوگوں کو. سر یہ ٹاک شوز کی پالیٹکس تو پھر سارے کر رہے ہیں. اور یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھی. آپ کے سامنے ایک مہمان میڈم دیکھیں مجھے بے عزت کر کے چلی گئی ہیں یہاں پر. نہیں بھیجا انہوں نے. حالانکہ اس طرح کی خواتین صرف کمیٹیاں کھاتی ہیں بس. صرف نہ کیا کرے اس طرح. پورا آپ جا کے ان کے محلے میں پوچھ کے دیکھ لیں. اور آپ نے دیکھے مجھے سپورٹ نہیں کیا. نہیں میں اس پہ بہت حیران ہوں کہ انتقامی کاروائی ضرور کرتے. دیکھیں جب اینکر جو بیٹھا ہوا ہے جس کا کام ہے کہ شو کو کنڈکٹ کرنا, وہ جب دعانے لگا کے بیٹھ جائے گا تو پھر مہمان کو ہی سیلف ڈیفنس کرنا پڑے گا. آپ کہا کرتے تھے کہ میں تو جی ایچ کیو کا بندہ ہوں کیونکہ جی ایچ کیو جو اس کا پریمیسز ہے وہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں واقع ہے. تو جی ایچ کیو نے تو آپ کو کبھی اون نہیں کیا. وہ ان کا پرابلم ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں عوامی آدمی ہوں جی. میں وہ آدمی ہوں جو سب سے پہلے مشرف کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہاں جی ہوا ہے نا. ہاں جی. تو سب سے پہلے وزارت کس نے لی تھی اس سے؟ ہائے 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 پھڈو مر گئے ہیں اللہ جانتے. ہائے ہائے خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات نعت رسول مقبول کے لیے محمد انس اسلم صاحب. جی جناب. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے, ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے, زندگی مانگی کسی
زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، یا نبی امت نے تمہاری تم سے، یا نبی امت نے تمہاری تم سے، کالی کملی کی پناہ بغیر خدا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت ان کا، مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت ان کا، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔